وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ وہ آیت نمبر 20 جو بی جے پی کی وہ جو خاتون تھی انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ 88:20 انہوں نے یہ بولا تھا، یعنی چیپٹر نمبر 88 سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 20. اور زمین کی طرف دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بچھونا بنایا. اس سے انہوں نے یہ پلی لی کہ زمین فلیٹ ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں آج کے اس ماڈرن دور میں جتنی سڑکیں بنتی ہیں موٹر میں یا ایون جہازوں کے رن وے بن رہے ہوتے ہیں تو اس کو فلیٹ بنایا جاتا ہے. اور اگر کوئی گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جی یہ ہماری موٹر وے بالکل فلیٹ ہے تھرو آؤٹ اپنے سفر کے، تو آپ یہ کہیں گے کہ زمین تو گول ہے، اس نے فلیٹ کہہ دیا. اتنے بڑے سرکل جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر، اس میں کئی کلومیٹر بھی ہونا تو وہ آلموسٹ فلیٹ ہو. آپ کو پتا ہے سرکل سے آپ چھوٹی سی اگر آرک اس کی ڈرا کریں نا تو آلموسٹ وہ اسٹریٹ لائن. اتنے بڑے سرکل تو ظاہر ہے کئی کلومیٹر اسٹریٹ لائن. یہ کم مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے. یہ صرف گوگل میں جا کے دیکھ لیں کہ زمین کا سرکمفرنس کیلکولیٹ کس نے کیا ہے. ایک مسلمان البیرونی نے، اور اس نے بڑے یعنی اس نے میتھمیٹیکل فارمولا یوز کیا. 2 پہاڑ اس نے کنسیڈر کیے اونچے، اور پھر وہ اتنی دور سفر کرتا رہا کہ وہ نظروں سے اوجل ہو گئے، یعنی وہ زمین کی کرویچر ایسی آ گئی. پھر اس کا اس نے اینگل ڈرا کیا، اس سے اس نے وہ اتنی کرو کیلکولیٹ کی اور اس کی ڈگریز نکالی. اور آپ کو پتا ہے 360 ڈگری ہوتی ہے، تو اگر اتنی ڈگری میں اتنا فاصلہ بن رہا ہے تو 360 ڈگری پوری کرنے میں اس نے آلموسٹ کوئی 37-38 ہزار کلومیٹر کے قریب نکالا تھا سرکمفرنس زمین کا. باقاعدہ اسے عباسی خلیفہ نے انعام دیا تھا اس کو. ہمارے سب کانٹیننٹ سے بھی وہ ہو کے گیا ہے. بہت بڑا میتھمیٹیشین بھی تھا اور وہ ہسٹورین بھی تھا. ورنہ تو ہونا چاہیے تھا اسے خلیفہ وقت جو ہے وہ پھانسی دے دیتا کہ تو نے زمین کو گول ثابت کر دیا، قرآن میں تو لکھا ہے فلیٹ. اور خلیفہ بھی وہی نہیں کہ وہ پنجابی خلیفہ تھا، عربی جاننے والے تھے، قرآن جاننے والے تھے. دنیاوی طور میں وہ جتنے بھی سخت کی بادشاہ تھے، لیکن اس وقت اسکولنگ کی تعلیم یہی ہوتی تھی کہ تمام بادشاہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہوتا تھا، حدیث کا علم حاصل کیا ہوتا تھا، مدرسوں سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہوتی. مدرسے یہ والے نہیں، یعنی وہ کسی استاد کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تھے، وہی اس کو سارے سبجیکٹ سکھاتا تھا. اور پھر استاد جہاں ٹریول کرتا تھا وہ اپنے اسٹوڈنٹ 8-10 سال دے کے جاتے تھے. یہ سٹائل تھا اس کا. تو یہ تو اندازہ لگا لیں ان لوگوں کا کہ اگر قرآن کی آیت کا یہی مطلب مسلمانوں نے لیا ہوتا تو جب مسلمان سپر پاور تھے تو زمین گول کہنے والوں کو قتل کر کے رکھ دیتے. ایسا ہے ہی نہیں. قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، اور جب قرآن بچھونے کی بات کر رہا ہے تو اس سے مراد سٹیبلٹی اور چلنے کے لیے. ظاہر ہے کہ جتنے ایریے میں ہم چل رہے ہوتے ہیں اس میں تو وہ اسٹریٹ لائن کے طور پر ایک اسٹریٹ زمین کے طور پر اویلیبل ہوتی ہے ہمارے پاس چلنے کے لیے. آج بھی امریکہ کے اخباروں میں یا ان کی خبروں میں سن رائز اور سن سیٹ آتا ہے. تو کیا ہم امریکہ کا مذاق اڑائیں گے کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا، تو یہ آپ نے کیوں لکھا ہے سن رائز اور سن سیٹ؟ تو وہ آپ کو سمجھائیں گے، کہیں گے رکو ذرا صبر کرو. ہم لٹریچر کی زبان میں اور کامن بندے کی آبزرویشن میں بات کر رہے ہیں کہ سورج نکلا اور سورج غروب ہوا. ویسے تو سورج نہ نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، وہ تو ود ریسپیکٹ ٹو زمین ہے، اس کی جو موشن ہے، جو پورا سولر سسٹم ہے، جو اس ارتھ کی اپنی روٹیشن ہے، اپنے ایکسس کے اباؤٹ ہر سیکنڈ کے اندر آدھا کلومیٹر. اور پھر جو سورج کے گرد رفتار ہے اور پھر پورے نظام شمسی کی جو رفتار ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں فرام کریشن ٹو کریٹر. تو وہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں کیلکولیشن جو میں نے بتائی ہے وہ پوری انہوں نے ڈسپلے کر کے بتائی. تو لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ لٹریچر کی بک ہے. سائنٹیفک فیکٹس بیان ہوئے ہیں لیکن وہ سائنس کی زبان میں نہیں بیان ہوئے.
وہ ایک کامن بندے کی آبزرویشن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ جی سورۃ الکہف میں لکھا ہے کہ وہ ذوالقرنین بادشاہ نے سورج کو ایک کیچڑ میں غروب ہوتے ہوئے پایا. یار وہ آپ سمندر کے کنارے جائیں تو آپ ایک کامن آبزرویشن تو یہی ہے نا کہ سمندر کے اندر وہ غروب ہوتے ہوئے پایا. ایگزیکٹلی ہو تو نہیں رہا ہوتا. اس طرح انہوں نے ذکر کیا جی وہ اڑنے والے گھوڑے. بھائی نبی علیہ السلام نے یا قرآن میں تو خیر ذکر ہی نہیں ہے کسی گھوڑے کا اڑنے کے اعتبار سے. وہ احادیث کے اندر آیا بخاری مسلم میں کہ براق پیش کی گئی. ایک گھوڑا تھا, گھوڑے سے چھوٹے سائز کا, ایک علیحدہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جنتی سواری آئی تھی اور اس کا پہلا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ پڑتی تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سواری نبی علیہ السلام کے لیے بھیجی, وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں تھی. ورنہ تو اس زمانے میں کوئی ایسی سواری تو ہے ہی نہیں تھی کہ آپ 40 دن کا جو پیدل سفر ہے وہ راتوں رات طے کریں, وہاں آپ نماز بھی پڑھائیں, بیت المقدس میں واپس بھی آ جائیں. یہ سب کچھ معجزانہ طریقے سے ہوا. اس کا تعلق اس فزیکل ورلڈ کے ساتھ نہیں ہے. یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہے, اور یہ ان کے لیے ہوں گی جو پہلے ایگزسٹنس آف گاڈ کو مانیں گے, اس کے بعد آگے معاملات چلیں. اس کا مقدمہ یہ نہیں ڈسکس ہوگا کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے. ہم نے نہیں کوئی ثابت کرنا, نہ ہمیں ضرورت ہے ثابت کرنا. ہم نے خدا کی ایگزسٹنس کے اوپر بات کرنی کہ یہ کریشن کسی نے بنائی ہے یا خود بنی ہے, کیا یہ کسی کا ڈیزائن ہے یا یہ ایٹ رینڈم سارے معاملات چل رہے ہیں. زمین کا سورج سے فاصلہ یہ جو فائن ٹیوننگ ہے کسی کے رکھنے کے اوپر ہے یہ خود بخود ہے کہ وہ اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا گیا ہے. تھوڑی سی دور ہو جائے یا تھوڑی سی قریب ہو جائے تو کوئی زی روح اس کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا. پھر یہاں پہ آکسیجن کی مقدار جو رکھی گئی ہے, یہ ملینز آف فائن ٹیوننگز ہیں اس پلانٹ ارتھ پہ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنی فائن ٹیوننگ ہے کہ ایک اگر بال پوائنٹ کو یا ایک پینسل کو اس کی نوک کے اوپر کھڑا کر دیا, یہ کھڑی ہو سکتی ہے, مجھے بتائیں اتنا بیلنس ہے. اور 1 ارب سال تک 1 بلین ایئرز تک یہ کھڑی رہے, اس سے زیادہ بیلنس ہے اس کائنات میں. جو ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو ہر چیز درم برم. تو یہ اتنے بڑے بڑے معجزات آپ دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی کسی ایسے گھوڑے پہ سواری کرنا جو اڑتا ہے یہ چھوٹا معجزہ ہے, اور انڈے میں سے چوزا نکلنا یہ بڑا معجزہ ہے, اور بیج میں سے 6 ارب گنا بڑا درخت نکلنا یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. لیکن یہ وہ فزیکل فینومینا ہے جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں, اس لیے ہمیں یہ معجزہ فیل نہیں ہوتا. وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. تو جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ جس اللہ نے روشنی کو یہ رفتار دی ہے کہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر یا 1,86,000 میل وہ سفر کرتی ہے. 1 سیکنڈ میں روشنی پوری زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے, جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے. 1 سیکنڈ میں روشنی 7 چکر اس کے کاٹ لیتی ہے. اس اللہ کے لیے ایک نورانی سواری ارینج کرنا جس میں نبی علیہ السلام ایک رات میں خانہ کعبہ شریف سے بیت المقدس کا سفر اختیار کر لیں اور واپس آ جائیں, اس اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم فزیکل ورلڈ سے نہیں بتا رہے ہوتے, ہم اسے نبی علیہ السلام کے معجزے کے طور پر اور خدا کے پلان کا حصہ سمجھتے ہیں. اب رہ گیا سیدہ عائشہ والا معاملہ, وہ بھی فزیکل ورلڈ کی چیز ہے. تو یہ بتائیں کہ کہاں مسلمانوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ بالغہ نہیں تھی اس وقت. جب وہ بالغہ ہو گئی, چاہے وہ 9 سال کی عمر ہو یا 19 سال کی عمر ہو, یہ بحثیں علیحدہ ہے, اس کو چھوڑ دیں, ان بحثوں کا کوئی اس سے تعلق ہی نہیں. میڈیکلی آج بھی 9 سال کی عورت کا بالغہ ہونا ثابت ہے, لیکن لاکھوں میں کوئی نہیں. اور ہم مانتے ہیں کہ ہماری ماں لاکھوں نہیں اربوں میں, جس کو اللہ نے ڈیوٹی سونپی کہ اس نے نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کرنا تھا, اور حضور کی وفات کے بعد 47 سال تک بغیر اولاد کے بغیر خاوند کے زندگی گزارنی تھی, اور امت تک نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کرنا تھا. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا تو وہ اسپیشل خاتون تھی, بالکل اسپیشل تھی, میڈیکلی بھی اسپیشل تھی اور ہمارے لیے ویسے ہی اسپیشل تھی. تو یہ ویسے چھوڑ دیں,
اور شادی ہوئی ہے، آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ یار آپ لوگ تو پولیٹیکل خاندانوں کے ساتھ، دنیا میں جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ رشتہ داریاں بنانے کا سوچتے ہیں. جو کائنات کے پلان کا مالک ہے، اس کی جو محبوب ہستی ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری کا کوئی نہیں سوچے گا. سیدنا عمر نے ویسے ہی مولا علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگ لیا تھا. انہیں کیا جنت کی بشارت نہیں ملی ہوئی تھی؟ لیکن انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میری رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ رشتہ داری ہوگی. اور پھر سیدنا علی نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیا. تو آپ یہ سارے کے سارے وہ معاملات ہیں جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انہیں اس کی امپورٹنس کا پتہ ہے. یہ کوئی اعتراض بنتے ہی نہیں تھے. اسی طریقے سے اسلام میں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ جو بھی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. سرکار ہم آپ سے کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کے آگے پیچھے پڑھو، سورہ التوبہ کھول کر دیکھو. وہ تو سراپا رحمت ہے. اللہ کے غضب بھی اس میں بیان ہوا، لیکن وہ سراپا رحمت ہے کہ اس غضب کی حالت میں بھی کہا گیا ہے کہ اب بھی اگر کوئی امن مانگتا ہے اسے امن دو، تاکہ وہ قرآن سنے اور اللہ کی طرف رجوع لے آئے. مسلمانوں اور کافروں کی ایک پیس ٹریٹی تھی جس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جب یہ ٹریٹی ٹوٹے گی تو اس کے بعد کوئی اس کو پھر فالو نہیں کرے گا. اور وہ کافروں نے ٹریٹی توڑی. جب کافروں نے وہ ٹریٹی توڑ دی، اس کے بعد وہ ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے یہ بد عہدی کی تھی، اور بد عہدی کی سزا اس زمانے میں یہ مانی جاتی تھی، اس کے اگینسٹ یہ ساری باتیں ہوئی ہوئی ہیں. نہ کہ یہ ہے کہ جو بھی کافر نظر آئے. یار مسلمانوں نے 300 سال یہاں حکومت کی ہے، آج بھی 50% سے زیادہ، بہت محتاط اندازہ لگا لے، ورنہ میرے نزدیک تو 70% سے زیادہ اس وقت بھی سب کانٹیننٹ میں کافر ہیں. تو اگر تلوار کے زور پہ آپ کو مسلمان بنانا ہوتا تو مسلمان بنا نہ لیتے. میرا تعلق تو ویسے ہی مغلیہ خاندان سے ہے، اور ہمارے بڑوں نے حکومت کی ہے یہاں پہ. ہم ان کی حکومت کو مسلمان حکومت سمجھتے ہیں، اسلامی حکومت نہیں سمجھتے. جتنے ان کا یہاں پہ زور تھا، تلوار کی نوک کے اوپر سب کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے تھے، نہیں پڑھایا. دوسری طرف ضرور غلوب کر لیا جلال الدین اکبر نے کہ اس نے ہندو عورتوں سے بھی شادیاں کی تھی. مسلمان ہمیشہ مائنورٹی میں رہے یہاں پہ، لیکن پھر بھی حکومت میں رہے. اس کے باوجود انہوں نے کبھی تلوار کے زور پہ لوگوں کو مسلمان نہیں کیا. لہذا یہ بالکل البتہ جو شروع میں اسلام پھیلا رومنز اور پرشین کے خلاف، تو ظاہر ہے وہ بدماش ہوتے تھی، استحصال کرتی تھی عوام الناس کا. وہ عوام الناس نے خود مسلمانوں کو ویلکم کیا جب ان کے ظالم حکمرانوں سے مسلمانوں نے نجات دلائی ان کو. اور وہ اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ تھا کہ دنیا کو فریڈم آف ایکسپریشن دینا ہے. اسلام دور جدید کا خالق ہے. آپ کے انڈیا کے تو اسکالر ہیں وحید الدین خان صاحب، جن کو سب سے بڑے ایوارڈ انڈین گورنمنٹ نے دیے ہیں. اور جو آپ کے پرائم منسٹر مودی ہیں وہ تو بڑی عزت کرتے ہیں ان کی. پچھلے دنوں جو کورونا میں فوت ہوئے ہیں 90+ ایج کے اندر، ان کی آپ کتاب پڑھ لیں، چھوٹی سی کتاب ہے، اسلام دور جدید کا خالق، کہ اس دور جدید میں فریڈم آف ایکسپریشن اسلام نے دیا ہے. پہلے جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا دین ہوتا تھا. اسلام نے پہلی دفعہ یہ اجازت دی کہ رعایا اور بادشاہ کا دین مختلف ہو سکتا ہے. ورنہ رومنز جب تک بت پرست تھے، پوری رومن امپائر بت پرست. جب کانسٹنٹائن II نے کرسچینٹی اڈاپٹ کر لی، یا اس زمانے کا آپ کہہ لیں وہ اسلام تھا، تو پوری رعایا جو ہے اس کو اسلام قبول کرنا پڑا، کرسچینٹی قبول کر لی. لیکن کیا سیدنا عمر نے جب پرشین اور رومن امپائر گرائی ہے تو کیا انہیں تلوار کی زور کے اوپر کہا کہ مسلمان ہو جاؤ؟ آج بھی 1.5 کروڑ عربی ایسے ہیں جو بائی برتھ کرسچن ہیں. 1.5 کروڑ، 150 لاکھ، 15 ملین. ورنہ عرب ملکوں میں تو کوئی نہیں بچنا چاہیے تھا. اور ان 1400 سالوں میں عرب میں کبھی غیر مسلم کی حکومت نہیں رہی ہے، ایٹ لیسٹ حرمین کی سرزمین کے اوپر.